السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، نوری شفا خانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا سوال بہت ہی اہم اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، تو چلیے حضرت سے جانتے ہیں کہ حضرت جادو ٹونا وغیرہ کا کیا علامات ہے اور کیا پہچان ہے جس سے جان سکے کہ یہ جادو ہے، وہ بتلائیں۔ حامدوں و مصلی اما بعد، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جادو کا سرے سے انکار کرتے ہیں کہ جادو کچھ نہیں ہے، جادو کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جنات کا بھی انکار کرتے ہیں کہ جنات کوئی شے نہیں ہے، جنات کوئی مخلوق ہی نہیں ہے۔ اسی طرح نظر بد کا بھی انکار کرتے ہیں کہ نظر بد کوئی چیز نہیں ہے۔ فرشتے کا بھی انکار کرتے ہیں بہت سارے لوگ، فرشتے نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے موٹی موٹی یہ بات سمجھ لیں کہ کیا جادو حقیقت ہے یا نہیں، جنات ہے یا نہیں، نظر بد ہے یا نہیں، پھر اس کے بعد اس کی علامات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ جادو یہ حقیقت ہے۔ جادو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا۔ جادو کس شخص نے کیا؟ وہ ایک یہودی تھا اور بڑا شریر آدمی تھا۔ اس کا نام تھا لبید ابن عاصم۔ لبید ابن عاصم نے جادو کیا اور جادو کر کے بیر زروان ایک کنواں کا نام ہے، اس کنویں کے اندر جو ہے پتھر کے نیچے دبا کر کے رکھ دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ پھر کیا علامات ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہونے کے بعد، کون کون سی پریشانیاں آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ہم بعد میں بات کریں۔ دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر بھی جادو کیا گیا۔ وہ جادو کیا تھا کہ فرعون نے اپنے دربار میں بہت سارے جادوگروں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقابلہ کروایا۔ وہ جادوگر آئے اور جادوگر آنے کے بعد رسیوں کو زمین پر رکھا اور رسیاں جادو سے سانپ بن گئے۔ وہ رسیاں جب سانپ بنی جادو کے ذریعے سے، تو پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اس کی کیفیت کیا ہوئی؟ کیا اس کے علامات اس سانپ کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر کون کون سی تبدیلیاں آئیں، کیا پریشانیاں ہوئی، پھر اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بھی جادو ہوا اور اس کا اثر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بھگتنا پڑا۔ اسی طریقے سے جنات کا معاملہ بھی ہے کہ جنات ہے اور جنات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جس طریقے سے خدا وحدہ لا شریک لہ کو ماننا ضروری ہے، غیب کا علم رکھنا ضروری ہے، اسی غیب میں سے جنات کے اوپر بھی یقین رکھنا ہے کہ جنات کی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق جنات ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے جنات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی قبول کیا۔ پھر بہت سارے جنات کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک اپنے جھگڑے کو لے کر کے پہنچے جنات کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے کہ ہم کہاں رہیں۔ کچھ مسلمان جنات تھے، کچھ کافر جنات تھے۔ اسے پتہ چلا کہ جنات کافر بھی ہوتے ہیں، مسلم بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو جگہ بھی بتایا کہ آپ کو کہاں رہنا ہے۔ مسلم جناتوں کو بھی جگہ بتایا کہ آپ کو فلاں جگہ رہنا ہے، اور کافر جناتوں کو بھی بتایا فلاں جگہ رہنا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا، پھر ایک واقعہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے گھر میں رات میں چیخ و پکار کی آواز سنا
اور ایک بڑھنے والے سائے کو دیکھا، اس کو پکڑا تو ہاتھ میں کانٹے چبھ گئے۔ اللہ کے رسول کو جب شکایت کیا کہ میرے گھر میں ایسا ایسا معاملہ رات میں ہوا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے گھر میں جنات ہیں۔ تو بے شمار دلائل ایسے ہیں، کئی دلائل، کئی ثبوت ایسے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات کی حقیقت ہے۔ اسی طرح نظر بد کا معاملہ ہے کہ نظر بد بھی حقیقت ہے۔ جہاں تک نظر بد کے بارے میں ہے کہ نظر بد حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے کہ العین حق، کہ نظر بد حق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نظر بد جو ہے اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک لے جانے والی شے ہے۔ نظر بد بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ تو بہرے کہ جب ہم ان باتوں کو سمجھ لیا تو ہم یہ سمجھیں، ہماری بات یہ ہوئی تھی اور آپ کا یہ سوال بھی تھا کہ جادو کی علامات کیا کیا ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو میں پہلے بتاؤں اللہ کے رسول کے اوپر کیا سب علامات ظاہر ہوئے، پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ عام لوگوں میں کیا کیا علامات ہوتے ہیں۔ تو جادو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تو اللہ کے رسول کو بھولنے کی تھوڑی سی کیفیت ہو گئی، کسی چیز کو بھول جاتے تھے، لیکن اس بھولنے کی وجہ سے کار نبوت پر، یعنی نبی والا جو کام تھا، نبوت کا کام تھا، اس کے اوپر جو ہے کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ بہت لوگوں کا اعتراض ہو جاتا ہے کار نبوت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھوڑی سی بھولنے کی کیفیت آ گئی، تھوڑی سی کمزوری کی بھی کیفیت آئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، تھوڑی سی سستی کا بھی معاملہ آیا تھا۔ تو یہ کچھ کیفیت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جادو ہونے کے بعد یہ اثر ہوئے۔ پھر میں اس میں یہ بتا دوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز پہ جادو کیا گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جادو کیا گیا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے اوپر جو ہے جادو کیا گیا۔ اب اس میں جو ہے بہت ساری روایتیں ہیں، بہت سارے اقوال ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی کے بال پہ جو ہے جادو کیا گیا تھا، اسی طرح لوگ کچھ بولتے ہیں کہ زلف مبارک یعنی سر کے بال کے اوپر جادو کیا گیا تھا۔ بہرکیف بال کے اوپر ہی جادو کیا گیا تھا۔ تو اس لیے میں لوگوں سے یہ عرض کر دوں گا اور گزارش بھی کروں گا کہ آپ جو کنگھا کرتے ہیں، آپ کے کنگھا سے جو بال نکلتے ہیں ان بالوں کو محفوظ رکھیں۔ لوگ ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، بال کے اوپر زیادہ جادو چلتا ہے۔ اسی طرح استعمال کیا ہوا کپڑا بھی کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ دے رہے ہیں تو اس کپڑے کو دھل کر کے اور پریس کر کے دیں، یوں ہی بدن سے نکال کر کے کسی کو کپڑا نہ دیں، اس پر جادو زیادہ چلا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک چیز بتا دوں، چپل اور جوتے لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ پرانا ہو جانے کے بعد کسی کو دے دیتے ہیں، اس پر بھی جادو کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اور تیز جادو چلا کرتا ہے، اس سے بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر دینا ہے تو آپ اس کو دھل کر کے دیں۔ بہرکیف یہ بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جب جادو کا اثر ہوا تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کیا اثر پڑا؟ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ وہ رسی کو رکھتے ہیں سانپ بن گئے، رسیوں کو سانپ جب دیکھا تو متحیر ہو گئے، حیرت ہوگی، تھوڑا سا خوف کا معاملہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ خوف زدہ ہو گئے۔ تو جادو کی وجہ سے کہ انسان کے اندر ڈرنے کا مادہ، گھبرانے کا مادہ، آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، پلپیٹیشن بڑھ جاتا ہے، ڈر کی کیفیت ہونے لگتی ہے، دھڑکن ہو جاتا ہے۔ تو ڈرنا، گھبرانا، دھڑکن ہونا، ٹینشن ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ میں بھی پڑ گئے تھے آخر یہ ہے کیا چیز، رسی رکھتے یہ سانپ کیسے بن گیا؟ تو انسان سوچ میں بھی پڑ جاتا ہے۔ تو جادو کا اثر جب دماغ پہ ہوتا ہے تو انسان کا دماغ بوجھل ہو جاتا ہے، جکڑا ہوا رہتا ہے، سر میں درد کی کیفیت ہوتی ہے، گردن میں درد کی کیفیت ہوتی ہے، سر میں ایک چبھن سی ہوتی ہے، ایک ٹیس مارتا ہے سر میں، اور انسان سست ہو جاتا ہے، ہمیشہ سوچنے کی سی کیفیت، تدبر، غور و فکر کی کیفیت بنی رہتی ہے اور انسان سوچتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے عام انسانوں میں جب جادو کا معاملہ ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر آپسی اتحاد و اتفاق جو رہتا ہے اس اتحاد و اتفاق کو بھی متزلزل کرتا ہے۔
جو آپسی بھائی بھائی کے اتحاد و اتفاق کو، بھائی بھائی کے محبت کو بھی جو ہے یہ جادو کے ذریعے سے جو ہے تفرقے میں بدل دیا جاتا ہے۔ میاں بیوی کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے اندر شک و شبہ پیدا کر دیا جاتا ہے جادو کے ذریعے سے۔ یہ بھی ایک جادو کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، شک و شبہ پیدا کرنا، کہ جادو کے ذریعے سے بیوی کو شک ہو جائے کہ میرا شوہر کچھ غلط کر رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ بے شمار شک جب بھر جاتے ہیں تو رشتے کے اندر درار، رشتے کے اندر تفرقہ، رشتے کے اندر دوریاں ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی شوہر کے دماغ میں شک و شبہ آ جاتا ہے کہ میری بیوی فلاں کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ تو شک و شبہ بھی جادو کے ذریعے سے، جس شخص کے اوپر جادو ہو تو شک کا معاملہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کسی شخص کے اوپر جادو ہو تو علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کا پیٹ اکثر و بیشتر خراب رہتا ہے، ہاضمہ اس کا درست نہیں رہتا، معدہ جو اس کے جس چیز کو اس نے کھایا یا پیا ہے، معدہ اس کو صحیح طریقے سے ہضم نہیں کر پاتا، معدہ کی خرابی اکثر و بیشتر اس کی لگی رہتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگوں کو گیسٹرک کا معاملہ رہتا ہے کہ برسہ برس گیسٹرک کا معاملہ ہے، بہت سارے لوگوں کو قبضیت کا معاملہ رہتا ہے، پیٹ کے اندر مروڑ کا معاملہ ہوتا ہے۔ سنا ہوگا کئی دن جو ہے اجابت نہیں ہو پاتی، 3 دن 4 دن ہو جاتے ہیں لوگوں کو اجابت کیے ہوئے، اجابت نہیں ہوتی، اور جادو کے ذریعے سے قوت مردانگی بھی متاثر ہوتی ہے، اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ بہت سارے ہیں ایسے نوجوان کہ بالکل جوان ہیں، ینگ ہیں، 25 سال 30 سال 35 سال کی عمر ہے، لیکن آ کر شکایت کرتے ہیں کہ میں قوت مردانگی کے اعتبار سے بالکل مفلوج ہوں، کمزور ہوں، اور میں پریشان ہوں۔ تو کبھی کبھی ہمیشہ جادو کی وجہ سے ہی قوت مردانگی متاثر نہیں ہوتی ہے، اور پیٹ ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی جو میڈیکل ایشو بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے اگر آپ جانچ وغیرہ ڈاکٹر کے یہاں جانچ وغیرہ سے آپ فارغ ہو چکے ہیں، گھبراہٹ وغیرہ کا جو میں نے معاملہ بتایا، تو یہ آپ نے میڈیکل رپورٹ وغیرہ کرا لیا ہے یا ان چیزوں سے آپ فارغ ہو گئے، پھر بھی یہ ساری بیماریاں، یہ علامات اگر آپ کے اندر ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے جسم کے اوپر جادو ہے، اور اس جادو کا جب جادو ہو گیا تو اس جادو کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جادو کیسے ختم ہوگا۔ اس کے لیے اچھے قرآنی معالج سے رابطہ کریں، یا پھر میں جو ہے ایک عمل بتاتا ہوں، اس عمل کو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جادو کو ختم فرمائے گا۔ ایسے تو علماء کرام اور جو یہ قرآنی عامل ہیں یا قرآنی معالج ہیں، علامتوں میں 50 علامات بتاتے ہیں، لیکن ان علامتوں میں نہیں جانا ہے۔ یہ مختصر جو میں نے بتایا، کچھ علامات جو عام لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے، کچھ علامت جو اللہ کے رسول پر ظاہر ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ظاہر ہوئے، میں نے بتایا۔ تو اس کا عمل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کثرت سے انسان پڑھے اور اپنے کلیجہ میں دم کرے، پھر اسی طریقے سے جو ہے سورہ آیت الکرسی کو جو ہے انسان زیادہ سے زیادہ پڑھ کر کے دم کرے، پھر رات میں سوتے وقت 1 گلاس میں پانی میں دم کر کے انسان پی لے، پھر اسی طریقے سے تیسرے کلمہ کا ورد زیادہ رکھے۔ بس انشاءاللہ یہ مختصر سا عمل کرے گا، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا، اور باقی آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جادو سحر سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سنا سامعین، آپ نے حضرت بتلا رہے تھے کہ جادو ہوتا ہے اور جادو کی کیا کیا علامات ہیں یہ بھی بتلائے ہیں۔ تو اگر آپ بھی جادو سے پریشان ہیں، اسی طرح جن سے پریشان ہے، یا آسیب ہے، یا اسی طرح نظر بد ہے، یا اس طرح کے اور بھی کوئی پریشانی ہے، تو ان تمام پریشانیوں کے لیے آپ حضرت سے مل سکتے ہیں، آپ کے جادو وغیرہ کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ گیسٹرک سے پریشان ہیں، آپ کے پیٹ میں، سینے میں جلن ہو، جوڑوں میں درد ہو، باڈی میں کہیں بھی درد وغیرہ ہو، تو اس کے لیے بھی آپ حضرت سے مل سکتے ہیں، جڑی بوٹی سے بہتر علاج کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ جانڈس کے مریض ہیں تو خاص جانڈس کے لیے حضرت علاج کرتے ہیں جڑی بوٹی سے، کہ ایک ہی خوراک میں آپ کا جانڈس ختم ہو جائے گا۔ تو ایسی بیماریوں کے لیے آپ حضرت سے ملیں، انشاءاللہ آپ بہت جلد شفا یاب ہو جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی بات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔